اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ عدنان مرزا صاحب از ہیئر ود اس ان دی اسٹوڈیوز۔ عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بینکس کا جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے عدنان بھی کچھ آج بات کر لیتے ہیں۔ تو یو ایس بینک یا سوئس بینک جن کو کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں زیادہ مشہور ہے، تو ان کے بارے میں کیا آپ آج ہمارے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ ہوا پہلے کہ ایک یو ایس کے اندر ایک بہت بڑا بینک سلیکان ویلی بینک، ٹھیک ہے، بینکرپسی پہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک اور بینک تھا سگنیچر بینک، اس کے ساتھ اس کا ایکسپوجر لنک تھا، تو وہ بھی اسی سلسلے میں جو ہے نا بیسکلی ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو ہم نے پہلے اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے، جو یو ایس ڈالر اور کے بیس پہ رن ہو رہا ہے، یہ بہت ہی ایک فریجائل لائف سپورٹ پہ چل رہا ہے، اور اس کو یو ایس گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے بیسکلی۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنا جو ڈالر کی جو ہیجمنی ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب سے یہ فائنینشیل کرائسس ہوا تھا 2008 کے اندر، اس کے اندر ایک آدھ بینک نیچے چلا گیا تھا، لیکن باقی سارے بینکوں کو یو ایس گورنمنٹ نے بیل آؤٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ ٹو بگ ٹو فیل بینکس ہیں، ہمیں کوانٹیٹیو ایزنگ کرنی ہے۔ بیسکلی وہ انہوں نے اور منی جو ہے پمپ کیا، اور وہ جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا یو ایس ہاؤسنگ مارکیٹ کے کولیپس کے بعد، اس میں افیکٹ تو بہت ساری پوری دنیا ہو گئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہر جگہ جو ہے نا پرابلم شروع ہو گئی تھی، لیکن جو یو ایس نے جو بیل آؤٹ کیا تھا وہ ٹاپ لوگوں کو کہتا ہے، حالانکہ جن کی غلطی کی وجہ سے پورا فائنینشیل کرائسس آیا تھا ان کو بیسکلی کوئی اس کا ریپریکیشنس نہیں ہوئے تھے، عام لوگوں کو افیکٹ زیادہ ہوا تھا۔ تو یہ کیسا کیپٹلزم ہے؟ یہ کیپٹلزم نہیں ہے، یہ کرونی کیپٹلزم ہے۔ اور یہ بیسکلی کیا اس میں کیا ہوتا ہے کرونی کیپٹلزم میں، ایک تو آپ کے جو کچھ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے کلوز ہوتے ہیں ان کو بہتر طور پہ بہتر ڈیلنگ ملتی ہے، اندھا بانٹے ریوڑی اپنوں میں۔ ہاں، اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے یہ لوگ پروفٹس تو پرائیویٹائز کرتے ہیں، اور جو لاسز ہوتے ہیں اس کو سوشلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورسٹ آف دا ورسٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ سوشلزم کو ویسے تو بہت برا بھلا کہتے ہیں اس طرح سے، لیکن جب ان کے اوپر بات آتی ہے تو اس وقت جو ہے نا پھر یہ ٹیکس پیئر خود سے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے نقصانات کو پورا کرتے ہیں۔ کیپٹلزم بھی اپنی مرضی کا اور سوشلزم بھی اپنی مرضی کا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یعنی یہ ورسٹ آف دا ورسٹ کمبینیشن ہے، لیکن کیونکہ یو ایس کی جو کرنسی ہے، جو یو ایس ڈالر جو ہے وہ دنیا کی مین ریزرو کرنسی ہے، اس کی بیس پہ یہ لوگ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل، کسی نے اس کو فائنینشیل ٹیررزم کا بھی نام دیا، اور یہ بہت اچھی ٹرم ہے۔ ہاں، اور یہ فائنینشیل انجینئرنگ جو کرتے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ کے اندر، دس از واٹ اٹ از۔ یہ بیسکلی اپنے لیے کچھ اور کیا کہتے ہیں لاز استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کوئی اور۔ تو یہ ابھی جو بینکنگ کرائسس، یہ ان کو لگا کہ یہ جو ہے نا سب کو افیکٹ کرے گا، تو اسی لیے انہوں نے فوراً جا کے جو ہے نا پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیل آؤٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کوئی ایک اور ٹرم نکالے، پہلے ٹو بگ ٹو فیل تھا، ابھی انہوں نے سسٹمیٹک کچھ کر کے انہوں نے کچھ کہا کہ بھائی نہیں، یہ جو ہے نا ہمیں اس کو کسی طرح سے گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے گی، اور انہوں نے گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، لیکن کہہ رہے ٹیکس پیئر اس کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا لے کے چلتے ہیں، لیکن ایونچولی ہوگا یہ، کیونکہ یو ایس گورنمنٹ پہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے نا، وہ جتنا چاہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں، کوئی جتنا مرضی ہے پیسہ ایگزسٹنس میں لے آتے ہیں، اور وہ اس سے ہوتا کیا ہے ایونچولی پیسے کی تو ویلیو میں کمی آتی ہے، لیکن وہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ جتنا مرضی پرنٹ کر لیتے ہیں، ایشو کر لیتے ہیں آؤٹ آف تھن ایئر، تو وہ لیکن ابھی وہ کس طرح سے اس کی اکاؤنٹنگ کریں گے، دس ریمینس ٹو بی سین۔ تو اینی ویز اس کا ایک اور بیک ڈراپ میں جاتے ہیں تھوڑا سا، تو کریڈٹ سوئس جو ایک بینک ہے سوئٹزرلینڈ کا بہت بڑا بینک ہے، اس کے بھی فائنینشیلس کافی عرصے سے جو ہے نا کوشچنیبل تھے۔ بہت لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ کریڈٹ سوئس کی جو پریکٹسز ہیں اور جو انہوں نے رسک لیے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات آئی۔ اب کریڈٹ سوئس کا جو ایک سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، بلیو اس کے چیئرمین جو تھے وہ سعودی تھے،
تو ان سے کسی نے پوچھا پچھلے ہفتے کہ آپ کیا کہتے ہیں اگر کریڈٹ سوئس کے اندر کوئی ایشو آئے گا کہ آپ اس کے اندر اور پیسہ ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو جب انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے کافی زیادہ یورپین بینکس پہ اثر آیا، ان کی کریڈٹ سوئس پہ بھی بہت اثر آیا. تو اب ایک اور بینک ہے سوئٹزرلینڈ کا UBS، وہ بھی بہت بڑا بینک ہے. تو اس کو ان کی گورنمنٹ، سوئس گورنمنٹ نے بیسکلی ایمرجنسی ٹیک اوور کیا اور UBS سے بات کی کہ بھائی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا ابھی آپ اس کو لے لیں اور دیکھ لیں. تو وہاں پہ بھی وہی ٹیکس پیئر والا ایشو آ رہا ہے. اور ابھی ایک اور بینک جو US کی بینک کی بات کر رہا تھا، اس میں وہاں پر فیڈرل ڈپازیٹری انشورنس کارپوریشن ہے FDIC. وہ کیا کرتی ہے، آپ کے اکاؤنٹ پہ اگر $250,000 یا $250,000 سے کم ہوتے ہیں تو آپ کو وہ جو آپ کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ انشور ہوتی ہے فیڈرلی. ٹھیک ہے. اب بینکس جو ہیں جب سے یہ 2008 کا کرائسس آیا تھا اس کے بعد سے ان پہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ انہوں نے ان کی چیزیں چھوٹی کافی ریلیکس تھی، تو انہوں نے لاز وغیرہ رکھے تھے، یہ اسٹریس ٹیسٹ کرتے تھے بینکس کے. تو جو سوئس جو سلیکن ویلی بینک تھا، یہ ایک بہت بڑا بینک ہے کیلیفورنیا کے اندر. زیادہ تر انہوں نے سلیکن ویلی کے اندر جو اسٹارٹ اپس آپ کو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے اندر جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ زیادہ تر بیس سلیکن ویلی ہے. تو یہ جو بینک تھا یہ ان کو فائنانس کرتا تھا اسٹارٹ اپس کو. تو اب پچھلے کچھ جب سے کووڈ کی وجہ سے آپ یہ اس میں دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر کافی سلو ڈاؤن آیا. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. دوسرا یہ کیا انہوں نے US گورنمنٹ نے کہ ویسے تو $250,000 لمٹ ہوتی ہے انشورنس کی، لیکن انہوں نے کہا ہم سارا جو ہے نقصان جتنا بھی لوگوں کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے ہم سب دیں گے واپس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے ہی اس کو بھی چینج کر دیا، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ انوالو تھے. ایک بہت بڑی کمپنی ہے روکو کے نام سے، وہ اسٹریمنگ کمپنی ہے، اس کے تقریباً آلموسٹ $500 million اس کا اکاؤنٹ تھا. اس کا ایک ہی اکاؤنٹ تھا وہیں پر تھا. اور وہ یہ کیونکہ اس بینک کے ساتھ ان کی کافی ایک ریلیشن شپ تھی. انہوں نے یہ بینک کہتا تھا کہ اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو ہمارے اپنی ساری بینکنگ ہمارے تھرو ہی کرنی پڑے گی. تو انہوں نے اپنے بیسکلی سارے ایگز جو تھے ایک ہی باسکٹ میں، تو وہ اب ڈوبنے والے تھے. لیکن کیونکہ یہ انفلوئنشل لوگ ہیں اور US کے اندر بھی کچھ سیکٹرز نے آواز اٹھائی کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی. اگر یہ کئی اور بینک ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ سلوک کرتے، اگر اس میں افریقن امریکنز کا بینک ہوتا یا کوئی کسی بھی ایسی کمیونٹی کا بینک ہوتا ہے جو اتنی پریولیج یا اتنی پاورفل یا اتنی کنیکٹڈ ویل کنیکٹڈ نہیں ہے، تو کیا آپ اس طرح کرتے ہیں؟ تو وہ یہ چیز چل رہی ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب بات یہی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے اس سسٹم کو، جو ایک بیسکلی سسٹم ایسا ہے کہ یہ بہت ہی ویک سسٹم ہے، بہت ہی نازک سسٹم ہے. ایک ذرا سا کرائسس آتا ہے یہ سب نکل جائیں گے، لیکن اس کو آرٹیفیشل سپورٹ پہ رکھا ہوا ہے. انہیں یہ کیسا ہے کہ جیسا وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے. کسی دن پلگ ہٹ گیا، وہ پلگ ایسے ہی ہٹے گا کہ جس دن US ڈالر جو ہے وہ اپنا ریزرو کرنسی اسٹیٹس کھو دے گا کسی وجہ سے. اور برکس از این آلٹرنیٹیو ہے، کرپٹو کرنسی بھی ایک طرح سے آلٹرنیٹ کے طور پہ آئی تھی. اینی سسٹم جو آ کے اس کو وہ یہ کنڈیشنز رائپ ہو رہی ہیں بالکل ایسے کہ جو ہے نا US جو ڈالر ہے اس کی کوششیں بہت ساری کی جا رہی ہیں، کوششیں جاری ہیں. اور برکس کی جو آپ نے بات کی، تو برکس کا تو ہماری پورا ایک سیشن ہم نے پورا واٹ کاز کے اوپر کیا ہے، تو وہ پروگرام بھی اوپر کہیں پاپ اپ ہو رہا ہوگا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انتہائی جو ہے وہ مفید معلومات اس کے اندر ہیں اور تھاٹ پرووکنگ سیشن وہ ہمارا تھا. آپ ضرور دیکھیے گا. اگر آپ کو اس طرح کے پروگرامس کے اندر انٹرسٹ ہے تو وہ ایک بہت تھاٹ پرووکنگ کا آپ کے لیے پوڈ کاسٹ ہے. عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ سچ انفارمیٹیو سیشن ونس اگین. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.